آپ کو کبھی موقع مل دے تو آپ پاکستانی سیاست میں آئیں گے؟ نہیں جی، میری نظر میں سیاست سے تبدیلی نہیں آئے گی. میری نظر میں ریولوشن ضروری ہے. میری نظر میں کوئی 4-5 ہزار جو مجرم ہیں ان کو جب تک ہم اڑائیں گے نہیں کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کیا عوامی ریولیوشن دے گی؟ اللہ کچھ نہ کچھ بندوبست کرے گا نا جی. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے جی. کبھی کسی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی؟ نہ کبھی خواہش بھی نہیں کی؟ نہ. کبھی کسی وزیر اعظم نے بلایا؟ میرے جی محسن بھی ہیں، دوست بھی ہیں شہباز شریف صاحب. اچھا. ہمارے اسپتال کے پار آپ جب آئیں جو بڑا پل ہے جی. انہوں نے بنوا کے دیا. ہمیں MRI کے پیسے بھی دیے. مطلب میرے تو محسن ہیں، اللہ پاک ان سے صحیح کام لے، لیکن ان سے میرا باقاعدہ رابطہ تھا جی، اور کسی سے نہیں. وہ آپ کو ایک اچھے حکمران لگے؟ میرے بھائیوں کی طرح تھے. لیکن جی جو لوگ جو انہوں نے انتخاب اپنے ارد گرد کیے ہوئے ہیں اور جو ساری حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے. دوست آپ کے شہباز شریف ہیں، ووٹ آپ نے عمران خان کو دیا ہے. ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا دوست عمران ہے اور میں نے اس کو سپورٹ کیا ساری عمر. یعنی دونوں دوستوں میں سے فیصلہ کرنا پڑے تو آپ عمران خان. بالکل جی، کوئی شک ہی نہیں. اس کی وجہ اس کی ذاتی ہے جی، اور رسول پسندی. یہ تو جب انٹرم وزیر اعظم بنے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ جی آپ کیوں بنے آپ وزیر اعظم؟ آپ کے تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں. پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہیں سب کی. تو پاکستانی جو وزیر صحت ہوتے ہیں وہ تو ہر ہاسپٹل میں جاتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، صرف ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے. میں نے تو کب سے کہا ہے کہ صرف ڈاکٹروں کو دی جائے کہ وہ چلائیں، اور ڈاکٹر بھی وہ جو چمچے نہ ہوں، اپنے کام کے ماہر ہوں. یعنی منسٹرز ڈاکٹر، منسٹرز، سیکرٹریز، ڈائریکٹر ہیلتھ، سب ڈاکٹرز ہوں. ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت رہیں، دیکھیں ڈاکٹر جاوید صاحب رہے. جاوید تو سیاسی اپوائنٹی تھا جی. یاسمین راشد ایمانداری سے بنی، اس نے پوری کوشش بھی کی کام کرنے کی. بدقسمتی سے 3 سال تو جی کچھ بھی نہیں. آپ کے یہاں گھرکی ہاسپٹل میں آپ سفارشیں مانتے ہیں؟ کر کے دیکھیں. میں تو کوئی کلیم نہیں کروں گا. مریض کے میرٹ پہ ہر چیز ہوگی. اور جو ہماری ٹریننگ کے لیے لوگ آتے ہیں 5 پوسٹ کے لیے 100 اپلیکنٹس ہوتے ہیں جی. لوگ آغا خان چھوڑ کے یہاں آتے ہیں ٹریننگ کے لیے، اور ہماری ایک کمیٹی ہے جو میرٹ پہ اللہ کے فضل سے فیصلے کرتی ہے. آپ بتائیں اتنے ملکوں سے درجن ممالک ہیں، 11-12 ممالک. دیکھیں اس میں آئرلینڈ بھی شامل ہے، اس میں USA سے بھی آئے ہیں، UK سے بھی آئے ہیں، نائجیریا، فلپینز، سعودی عربیہ، UAE، ویسٹ انڈیز، کویت. ان کے تو اپنے ممالک میں بہت ہیلتھ سیکٹر بہت مضبوط ہے. نہیں جی، لیکن ٹریننگ کے لیے یہ باہر جاتے ہیں. تو جب یہاں آ کے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ویسٹ سے زیادہ کیسز ہیں یہاں، اور ہماری تو ٹریننگ بہت اچھی ہے اور بہت سستے میں ہو جاتی ہے. اور آپ نے کہا کہ ریکارڈ آپریشن یہاں پہ ہوئے 17,000 ایک سال میں. 17,000 ایک سال میں. تو یہ کسی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہوئے ہوں گے. آرتھوپیڈکس میں شاید یہ سب سے زیادہ ہوں. اگر انڈیا میں کوئی ہے اور ہسپتال جو اس سے زیادہ کرتا ہے تو مجھے نہیں پتا. تو آپ مشورہ کیا دیں گے لوگوں کو؟ یہ جب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی مسئلہ شروع ہوتا ہے. میں تو جی جو باہر لوگ ہیں جو ملینئرز ہیں، اسپیشلی ڈاکٹرز جو US سے UK وغیرہ میں ہیں، ان سے یہ کہتا ہوں کہ جی میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے ڈاکٹر مبشر، وائس چانسلر UHS. وہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹرز کی زندگی میں 3 سٹیجز ہیں جی. پہلے یو لرن، آپ سیکھتے ہیں. دوسرا یو ارن، عزت اور پیسہ. ٹھیک. تیسرا یو ریٹرن. میرے جیسے لوگ اب ریٹرن والی سٹیج میں. اسی طرح جو بڑے بڑے بہت جنہوں نے کمائیاں کر لیں انہیں میں کہتا ہوں اب یہاں آ کے کچھ مفت کام کرو. جو کچھ تم نے سیکھا یہاں لگاؤ. اب ریٹرن کرنے کی باری. پاکستان میں ریٹرن کا کلچر نہیں ہے. یو لرن اور یو ارن تک تو ہے سب کچھ. یہی تو ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن جی ہیں لوگ تو تبھی چل رہے ہیں نا یہ نظام. یہ جو سارے ادارے میں نے گنوائے ہیں یہ لوکل لوگ ہی ہیں نا. ڈاکٹر صاحب وہ معاملہ آیا ہے آپ کے اوپر اور وہ مزمل سید مزمل انہوں نے پورا اپنا ویڈیو بھی کیا، تو آپ اس کے اوپر کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہی وہ ڈاکٹر عامر عزیز ہیں جنہوں نے اسامہ بن لادن صاحب کی معلومات DNA وہ دیا تھا. اب $25 ملین آپ کی طرف کو اس کا حصہ آیا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں انتہائی کرب میں ہوں.
یہ کوئی مزمل صاحب ہیں، میں کبھی زندگی میں ان سے نہیں ملا. انہوں نے صرف اپنی تشہیر کے لیے ایک پوڈ کاسٹ بنا دیا ہے جس کے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اور میرے دوستوں کا باہر کے ممالک سے بھی مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ اوئے تم نے یہ کیا کام کیا، تم نے ان $25 ملین میں سے حصہ لیا، شرم کرو. ہوا یہ ہے جی کہ سیمر ہرش ایک صحافی تھا، جی. اس نے 2015 میں ایک کتاب لکھی دا کلنگ آف اسامہ بن لادن. اس میں اس نے لکھا کہ ایبٹ آباد میں آرمی نے ایک میجر ڈاکٹر عامر عزیز کو یہ کام دیا کہ اس کا کسی طریقے سے ڈی این اے سیمپل لے لیں، ٹھیک. جو اس نے لے لیا اور پھر وہ غائب ہو گیا سین سے. اب میجر ڈاکٹر عامر عزیز کا کوئی نام تک نہیں جانتا، اور اس کتاب کے چھپنے کے بعد مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال کبھی آج تک نہیں ہوا، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے میجر ڈاکٹر عامر عزیز. ان مزمل صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ اپنا کیا اور اس میں انہوں نے لکھا، بیان کیا کہ ایک ڈاکٹر عامر عزیز جو لاہور میں پریکٹس کر رہے ہیں، انہوں نے اسامہ بن لادن کا ڈی این اے لیا اور انہوں نے امریکیوں تک پہنچایا، اور جو $25 ملین انعام تھا اس میں سے کچھ حصہ اس کو بھی ملا. جب یہ میں نے سنا تو میں نے ان کو خط لکھوایا کہ جی یہ آپ نے غلط کہا ہے، جس سیمور ہرش کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ اس کی کتاب کا صفحہ ہے. میں نے اس کو لکھ کے بھیجا بھی کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ میجر ڈاکٹر عامر عزیز. اس خط کا جواب اس نے دیا کہ نہیں جی میں نے تو کوئی اس میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. تو ہم نے جی اب اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ بھی کیا ہے، عدالت میں بھی ہم گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس بات کو اس کے منطقی انجام تک میں ضرور پہنچاؤں گا. آپ ویسے کسی لاہور میں کسی اور ڈاکٹر عامر عزیز کو جانتے ہیں؟ کوئی اور نہیں ہے جی، اور جس کا اسامہ بن لادن سے اور تعلق ہو کوئی ہسٹری میں اور نہیں ہے سوائے میرے. یہ جو تھا اس کے ساتھ میجر کہنا ضروری ہے. اچھا، آپ نے یہ ہماری گفتگو میں پچھلی مرتبہ بھی فرمایا تھا کہ میں تو مجاہدین کی ساری زندگی خدمت کروں گا. تو سوال بہت سے لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ بھائی اگر کوئی گورا آ جائے، فلانا آ جائے، یہ وہ، تو آپ ان کا بھی علاج اسی طرح کر دیں گے بلا معاوضہ؟ دیکھیں بھائی، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں نے حلف لیا ہوا ہے کہ جی میں جو بھی میرے پاس آئے گا اس کا علاج کروں گا. ٹھیک. اور ضرور کروں گا جی. اور کوئی مذہب رنگ سے ہمیں کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں. ہم نے یہاں ہندوؤں کو بھی ٹرین کیا ہے، عیسائیوں کو بھی کیا ہے، سکھوں کو بھی کیا ہے، مرزائیوں کو بھی کیا ہے. ہمارے لیے سب انسان ہیں، اور ٹریننگ لے کے وہ پاکستانیوں کی خدمت کرتے ہیں. تو جو بھی آئے گا انشاءاللہ ہم اس کا علاج کریں گے.